یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے لے کر اب تک زندگی قید ہے۔ 66 روز سے لاک ڈاؤن جاری ہے، سڑکیں سنسان اور سکول بھی بند ہیں، ہر طرف ہو کا عالم ہے۔ ترین اسنا ڈاکٹرز کی طرف سے جاری ہونے والی خوفناک داستان کے بعد ہر کوئی پریشان ہے کہ کہیں بڑا انسانی بحران سر نہ اٹھا لے۔ بھارت میں صحافی اور سیاسی رہنماؤں سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے 284 لوگ مقبوضہ وادی کی صورتحال پر پیٹیشن دائر کر چکے ہیں۔ امریکی ہاؤس کمیٹی برائے امور خارجہ نے مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی ہاؤس کمیٹی برائے خارجہ نے مقبوضہ کشمیر سے متعلق نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ وادی میں بلیک آؤٹ نے کشمیریوں کی زندگی پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ عمران خان نے امریکی سینیٹرز کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال اور مودی کا چہرہ پوری دنیا میں بے نقاب کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ عمران خان کی چینی ہم منصب سے ہونے والی اہم ملاقات میں مسئلہ کشمیر اور خطے کی صورتحال سمیت اہم بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پاک افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے چینی عسکری قیادت کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ بھارتی اعتراض مسترد، ڈاکٹر مہاتیر محمد مقبوضہ کشمیر کے موقف پر ڈٹ گئے۔ مہاتیر محمد نے جنرل اسمبلی میں بھارت کو مقبوضہ کشمیر پر قابض قرار دیا تھا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کی خواہش ہے کہ کشمیری مسلمان اپنا مذہب، اپنا پرچم اور اپنی شناخت چھوڑ کر ترنگا لہرائیں اور وندے ماترم کا بول شروع کر دیں۔ اس کے لیے آج وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ نہتی کشمیریوں پر چڑھ دوڑا ہے۔ مودی سرکار کے جنونی ٹولہ نے پورے کشمیر کو خون میں نہلا دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 5 اگست کی غیر قانونی اور یک طرفہ اقدام کے ذریعے جو بے چینی اور غم و غصے کی کیفیت کشمیریوں میں پیدا ہو چکی ہے، اس سے وہ اپنے آزادی کے مشن کے ساتھ پہلے سے زیادہ وابستہ ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال کے بارے میں کٹھوا سے جموں کشمیر پیس موومنٹ کے رہنما بابو سنگھ جی کہتے ہیں، پچھلے 2 مہینوں سے زیادہ ہو گیا جموں کشمیر ایک جیل بنا ہوا ہے۔ انٹرنیٹ بند ہے، ٹیلی فون بند ہے، موبائل بند ہے، ہم پریس کانفرنس نہیں کر سکتے، ہم میٹنگ نہیں کر سکتے، ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، ہم مارچ نہیں کر سکتے۔ جموں کشمیر کو ورچولی انڈکلیئرڈ ایمرجنسی اور ایک جیل بنا دیا گیا ہے۔ ہم دبنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ جتنا دباؤ گے ہم اتنا ابھر کے سامنے آئیں گے۔ ہمارا ریولوشن اور ہمارا انقلاب اتنی مضبوطی سے سٹیل بن کے آگے نکلے گا۔ اب دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے ہمیں اکٹھے ہونے کے لیے۔ جموں کشمیر کے فیوچر کا اور ایک جسٹ ریزولوشن کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آج مقبوضہ ریاست کے باسی جنونی ہندوؤں کے تمام تر قہر سامعینیوں کے باوجود اپنی دھرتی کی آزادی کے لیے پرعزم ہیں۔ وہ سنگینوں کے سائے میں بھی اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ وہ اب موت کے خوف سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ جب کوئی قوم موت کے ڈر سے بے پرواہ ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔